السلام علیکم، ویلکم ٹو انگلش ایجوٹینمنٹ۔ اور انگلش ایجوٹینمنٹ میں آج بات کرتے ہیں جی انٹرنیشنل ریلیشنس کی۔ اس لیکچر میں ہم انٹرنیشنل ریلیشن کو ایک اتھینٹک اور ریلائبل وے میں ڈیفائن کریں گے۔ صحیح ہے، جو ویل ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن ہے، جو ریلائبل ڈیفینیشن ہے، اسے ڈسکس کریں گے۔ انٹرنیشنل ریلیشنس کا جو کنسیپٹ ہے اسے بریفلی ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنس کے جو کی فیچرز ہیں یا جو کی نیشنل انٹرسٹ ہے جنہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں پریارٹائز کیا جاتا ہے، انہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ Okay. International relations is a broader and multidimensional subject which deals with the study of official as well as unofficial relationship of a state with other states, including its individuals, institutions, and organizations. جی، تو انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے یہ ایک براڈر سبجیکٹ ہے، ایک ملٹی ڈائمینشنل سبجیکٹ ہے، جس میں ہم کسی اسٹیٹ کے آفیشیل ایز ویل ایز ان آفیشیل ریلیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ صحیح ہے، آفیشیل ریلیشنز میں ہمارے پاس جو اسٹیٹ لیول پہ یا جو گورنمنٹ لیول پہ ریلیشنز آتے ہیں، صحیح ہے، جس میں ہمارے پاس ڈپلومیسی ہو گئی، جس میں ہمارے پاس فارن پالیسی ہو گئی، یہ چیزیں آتے ہیں آفیشیل ریلیشنز میں۔ صحیح ہے، ان آفیشیل ریلیشن انڈیویجول لیول پہ جو ریلیشنز آتے ہیں، انسٹیٹیوشن لیول پہ جو ریلیشنز آتے ہیں، یا آرگنائزیشنل لیول پہ جو ریلیشنز آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں unofficial relations. IR is not only associated with the political or government level relationships among states, rather due to globalized and interdependent nature of the world, it encompasses multiple dimensions of an individual's life. تو انٹرنیشنل ریلیشنز یہ سبجیکٹ جو ہے، یا انٹرنیشنل ریلیشن یہ ٹرم جو ہے، یہ ہم صرف گورنمنٹ لیول یا اسٹیٹ لیول یا پولیٹیکل لیول تک محدود نہیں رکھتے۔ صحیح ہے، کیونکہ آج جو ہمارا جو ورلڈ ہے وہ گلوبلائزڈ ہے۔ صحیح ہے، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے یہ ایک انسان کے، ایک انڈیویجول کے لائف کے مختلف ڈائمینشنز جو ہے انہیں انکلوڈ کرتے ہیں۔ صحیح ہے، So IR could be formally defined as the sum total of relations a state is having with other states, individuals, institutions, and organizations having with individuals, institutions, and organizations of other states. صحیح ہے، تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک فارمل ڈیفینیشن ہے، ایک اتھینٹک ڈیفینیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے یہ ٹوٹل سم ہے کسی اسٹیٹ کا کسی دوسرے اسٹیٹ کے ریلیشنز کا، صحیح ہے، یا کسی انڈیویجولز، انسٹیٹیوشن اور آرگنائزیشنز کا کسی دوسرے اسٹیٹ کے انڈیویجولز، انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز کے ساتھ۔ Apart from this, one could look at the international relation in other way, that it is the total sum of relations between state actors and non-state actors, NGOs, i.e. NGOs, organization, terrorist groups, etc. تو انٹرنیشنل ریلیشنز کو اس طریقے سے بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹل سم ہے ریلیشنز کا، کس کے درمیان؟ اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے۔ صحیح ہے، کسی اسٹیٹ کے اسٹیٹ ایکٹرز اور کسی اسٹیٹ کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے انہیں ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز۔ اسٹیٹ ایکٹرز میں ہمارے پاس جو پولیٹیکل لیول پہ جو ایکٹرز آتے ہیں، صحیح ہے، جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا، جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، جو ہماری فارن منسٹری ہے، جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ جن ریلیشنز کو اسٹیبلش کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اسٹیٹ ایکٹرز۔ صحیح ہے، اسٹیٹ ایکٹر ریلیشن شپس۔ اس کے علاوہ جو این جی اوز کے آپس میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں، جو آرگنائزیشنز کے آپس میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں، یا جو ٹیررسٹ گروپس کے آپس میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز۔ صحیح ہے، ان گروپس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں۔ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہے، یا دوسرے آرگنائزیشنز جو ہے، یا انسٹیٹیوشنز جو ہے، صحیح ہے، اس کے علاوہ انڈیویجولز جو ہے یا ٹیررسٹ گروپس جو ہے، یہ آتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز میں۔ صحیح ہے، اچھا، اب اس کو اس ڈائیگرام کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، ایک سائڈ پہ ہے ہمارے پاس اسٹیٹ اے اور دوسری سائڈ پہ ہے اسٹیٹ بی۔ اسٹیٹ اے میں ہمارے پاس ہے گورنمنٹ، انسٹیٹیوشنز اینڈ انڈیویجولز۔ اسٹیٹ بی میں ہمارے پاس ہے گورنمنٹ، انسٹیٹیوشنز اینڈ انڈیویجولز۔ اب اگر اسٹیٹ اے کے گورنمنٹ کا اسٹیٹ بی کے گورنمنٹ کے ساتھ، انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یا انڈیویجولز کے ساتھ کسی بھی قسم کے ریلیشنز ہو تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے زمرے میں آتے ہیں۔ صحیح ہے، یہ صرف گورنمنٹ لیول یا صرف پولیٹیکل لیول تک محدود نہیں ہے۔ صحیح ہے، اس میں انڈیویجولز جو ریلیشنز ہیں وہ بھی آتے ہیں، جو انسٹیٹیوشنل ریلیشنز ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور جو آرگنائزیشنل ریلیشنز ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہمارے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، صحیح ہے، کوئی رشیا میں پڑھتا ہے، کوئی کینیڈا میں پڑھتا ہے، کوئی امریکہ میں پڑھتا ہے، صحیح ہے، تو یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں آتے ہیں، کیونکہ ان کے اکراس دی بارڈرز ریلیشنز ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، اب اگر کینیڈا میں یا امریکہ میں یا کسی دوسرے فارن کنٹریز میں میرا کوئی دوست ہے، صحیح سے بات کرتا ہوں، میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، میں ان سے ریلیشنز رکھتا ہوں، تو یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو اتھینٹک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اسٹیٹ لیول پہ یا گورنمنٹ لیول یا پولیٹیکل لیول تک محدود نہیں ہے، اس میں انسٹیٹیوشن لیول پہ جو ریلیشنز ہیں وہ بھی آتے ہیں،
آرگنائزیشنل لیول پہ جو ریلیشنز ہیں وہ بھی آتے ہیں اور انڈیویجول لیول پہ جو ریلیشنز ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کی نیشنل انٹرسٹ کی، تو کی نیشنل انٹرسٹ جنہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں پرائیورٹائز رکھا جاتا ہے ان میں ہے نیشنل انڈیپینڈنس اینڈ پریسٹیج، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ، پریزرویشن اینڈ پروموشن آف سوسائٹل کوہیژن اینڈ کلچر۔ صحیح ہے، تو یہ 4-5 چیزیں جو ہے انہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریفرنس دیا جاتا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کو پرائیورٹائز کیا جاتا ہے۔ اب اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ وی ہیو نیشنل انڈیپینڈنس، یہ جسے ہم قومی خود مختاری بھی کہتے ہیں، قومی آزادی بھی کہتے ہیں۔ The first and foremost interest of any state in keeping relationship with other states would be its national independence, sovereignty and autonomy, freedom of legislature, judiciary, executive and media۔ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اسٹیٹ کسی دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشنز رکھتا ہے تو اس اسٹیٹ کی جو مین پریارٹی ہوگی وہ ہوگی نیشنل انڈیپینڈنس۔ صحیح ہے، نیشنل انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ جو دو اسٹیٹس ہیں ان کے ایک دوسرے کے جوڈیشری میں، ان کے ایک دوسرے کے ایگزیکٹو میں اور میڈیا میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، دونوں جو ہے ایک دوسرے کی قومی خود مختاری اور قومی آزادی کا خیال رکھیں گے۔ صحیح ہے، ایک دوسرے کی نیشنل انڈیپینڈنس کی رسپیکٹ کریں گے۔ اب یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو ہے ان فیکٹرز کو پرائیورٹائز رکھا جاتا ہے۔ صحیح ہے، اور نیشنل انڈیپینڈنس جو ہے انہیں سب سے زیادہ پریفرنس دیا جاتا ہے۔ Next we have territorial integrity. The second thing that matters in international relations is territorial integrity and the preservation of geographical boundaries, for which 1.80 trillion of Pakistan's budget is allocated. تو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے territorial integrity یا علاقائی سالمیت جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی ایک کی نیشنل انٹرسٹ ہے۔ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشنز ہیں تو وہ اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے جیوگرافیکل باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرے گا۔ صحیح ہے، آپ کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے انہیں پامال نہیں کرے گا۔ صحیح ہے، آپ کی جو جیوگرافی ہے ان میں انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ صحیح ہے، اور ہمارا جو ہے پاکستان کا جو 1.80 ٹریلین بجٹ ہے یہ صرف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے۔ Next we have progress and development. Thirdly, progress and development is another factor behind keeping international relations. It includes social development, economic development, political development and institutional development. تو جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو فنڈامنٹل ہے یا انٹرنیشنل ریلیشنز کا جو بنیاد ہے وہ اصل میں ہے پروگریس اور ڈیولپمنٹ۔ صحیح ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ خود کفیل نہیں ہے، ہر ملک جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے لیے دوسرے ملک پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان جو ہے وہ آئل کے لیے سعودی عربیہ اور رشیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ صحیح ہے، اس طرح سیکیورٹی پرپزز اور ویپنز اور اسلحے کے لیے یو ایس اے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ صحیح ہے، اکنامک پراسپیرٹی کے لیے جو ہے وہ مختلف ممالک پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ صحیح ہے، جیسے کہ سعودی عربیہ ہو گیا، جیسے کہ چائنا ہو گیا، جیسے کہ امریکہ ہو گیا، مختلف ممالک پہ جو ہے پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ خود کفیل نہیں ہے۔ صحیح ہے، اور ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ ریلیشنز رکھنے ہوتے ہیں۔ تو پروگریس اور ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس مختلف چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے سوشل ڈیولپمنٹ ہو گیا۔ صحیح ہے، اس میں ہمارے پاس آتا ہے ایجوکیشن، میں ہمارے پاس آتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ۔ صحیح ہے، اس میں ہمارے پاس آتا ہے امپلائمنٹ کے اپرچونیٹیز، اس میں ہمارے پاس آتا ہے لائف ایکسپیکٹینسی۔ یہ مختلف فیکٹر جو ہے ان کی مدد سے سوشل ڈیولپمنٹ کو میجر کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، اس طرح اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہے، اس میں ہمارے پاس اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے، انفلیشن کا نہ ہونا، مناسب قیمتوں پہ آپ کو چیزیں ملنا، یہ چیزیں جو ہے یہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں۔ صحیح ہے، اس طرح آپ کی جی ڈی پی کا انکریز ہونا، آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کا انکریز ہونا، صحیح ہے، آپ کے ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا، یہ آتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ میں۔ اس طرح پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے۔ صحیح ہے، جو کہ پاکستان میں بالکل نہیں ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اسٹیبل ہوگا۔ صحیح ہے، اگر کوئی لیڈر آتا ہے، کوئی ہیڈ آتا ہے تو وہ اپنا جو ٹینیور ہے وہ پورا کرے گا۔ صحیح ہے، اس ٹینیور میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایسے قوانین لائے گا جو لوگوں کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ صرف کرسی پہ ان کی توجہ ہو یا پار پہ ان کی توجہ ہو۔ صحیح ہے، اس طرح انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹرانگ ہوں۔ صحیح ہے، وہ اپنے جو ٹاسک ہے وہ ایمانداری سے پوری کرے، جو کہ پاکستان میں بالکل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، پاکستان میں نیپوٹزم، فیوریٹزم، کرونیزم یہ چیزیں بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، کرپشن بھی نہیں ہے، لوگ جو ہے ان کو اپنا حق پورا ملتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ چیزیں آتے ہیں انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں۔
Okay, finally we have culture. Last but not the least, preservation and promotion of societal cohesion and culture is another motive that keeps international relations established. تو کلچر بھی ہمارے پاس ایک فیکٹر ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں میٹر کرتا ہے. صحیح ہے، ہر ملک کا یا ہر نیشن کا یا ہر اسٹیٹ کا یہ مین موٹیو ہوتا ہے کہ اپنے کلچر کو جو ہے اسے پریزرو کرے. صحیح ہے، اسے پروٹیکٹ کرے اور اسے پروموٹ بھی کرے. ہمارے اگر کسی دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشنز ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ادھر پروموٹ ہو. ہیلپ سے ہم اپنے کلچر کو ٹورزم اور مختلف چیزوں کے بیس پہ ہم اپنے کلچر کو جو ہے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. صحیح ہے، کلچر کی جو ہے اس کی پروموشن کرتے ہیں. اس طرح دوسرے اسٹیٹس جو ہے وہ بھی کرتے ہیں. صحیح ہے، تو کلچر جو ہے یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں میٹر کرتا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. صحیح ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کسے کہتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایک اتھینٹک اور کمپلیٹ ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا کنسیپٹ کیا ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو کی نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ کون سے ہیں. تھینک یو سو مچ.